توریت کے ایک بہت بڑے عالم کا ایلون مسک کے ساتھ کیا ریلیشن بنتا ہے اور اس توریت کے عالم کا انجام کیا ہوا؟ توریت کا وہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسے رشتہ دار لگتا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا اور غرور کرنا ایک امیر ترین انسان کو کہاں کہاں لے جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب دولت کا نشہ انسان کو اپنے فرض یعنی دوسروں کی مدد کرنا یا احکام الہی بھگوان کے حکم ان سے دور کرتا ہے تو تب بھگوان اللہ اس کا کیا انجام کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں دولت کے ساتھ ملنے والی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ غرور اور تکبر کا انجام زمین کی گہرائی میں دفن ہوتا ہوا دیکھنا ہے آپ نے۔ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے دولت کے ساتھ ساتھ دولت والوں کا گھمنڈ بھی زمین کے اندر کہیں گم ہو گیا، اور وہ تب سے گم ہوا ہے جو آج تک نہیں ملا۔ دنیا کی دولت اور غرور کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سبق آموز واقعہ۔ جی ٹائم ٹریولرز پیٹی باندھ لیجیے، آج میں آپ کو لے جاؤں گا اگین ایجپٹ کے اندر، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے ایلون مسک کو۔ نہیں، ایلون مسک آج کا امیر آدمی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت کے امیر ترین آدمی سے، اس وقت کے امیر ترین آدمی سے میں آپ کو ملواؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں، جس ملعون لعنتی شخصیت کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں، اس کی دولت کے آس پاس بھی ایلون مسک کی دولت نہیں پھٹک سکتی، یا یوں کہیں کہ اس کے گھر کا پانی ایلون مسک بھر رہا ہوگا، اتنی دولت اس کے پاس ہے۔ دولت اس کے پاس تھی کہ وہ اس جیسے ایلون مسک ہائر کر لے، ٹھیک ہے، چائے پانی کے لیے، حقے پانی کے لیے، سگریٹ کے لیے، کہ بھائی تو مجھے سگریٹ بنا کے دیا کر، صحیح۔ تو میں آج بات کر رہا ہوں، جی آپ کافی حد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ جب میں نے پرانے ایجپٹ کی بات کی تو یہ بالکل قارون تھا، اور اس کا جو نام اس دوران میں یا جو اس لینگویج میں لیا جاتا ہے تو وہ کروئسس کے نام سے ہے، CROESUS، کروئسس۔ اچھا جی، ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی امیر ہو جائے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں، لگتا ہے تو ہمیں قارون کا خزانہ مل گیا۔ یہ کون سا گمشدہ خزانہ تھا؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہیر کا بیٹا تھا۔ یسہر یا یسہیر اس کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت اچھا جوان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورا کا بہت بڑا عالم تھا، اور بہت ہی ملنسار تھا، اخلاق والا انسان تھا، اور لوگ اس کے بہت ہی گرویدہ تھے، اس کو پسند کرتے تھے، اس کے فین تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تبدیلی آئی، ایک دم ایک تغیر پیدا ہوا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اعلیٰ درجے کا متکبر، ایروگنٹ، مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو یہ عہد کیا کہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو بہت بڑی زکوٰۃ نکلی، یعنی 1000واں حصہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے تو اس میں صرف 1 روپیہ دینا ہے، لیکن وہ بھی اللہ نے دیا تھا اس کو، پھر وہ بھی بہت زیادہ نکلا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تم سے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ یعنی کہ متنفر یعنی کہ ان کے اگینسٹ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔
معاذ اللہ۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، علم کے موتی بکھیر رہے تھے، کائنات کے راز کھول رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان، آپ پر الزام، آپ پہ بلیم لگانے کو کہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ اب مجھے اس عورت کی قسمت پہ کہ اس کو ایک تو نبی کا سامنا ہوا اور دوسرا اس کو اللہ نے اس وقت ہدایت دے دی اور وہ جنت میں جانا، اور یقیناً جنت میں جانے والوں میں سے ہو گئی۔ خیر ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی لیکن ہم اچھا ہی قیاس کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر کوئی التفات نہ کام آیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل رحم نہیں کھایا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ قارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن میں ہے ترجمہ، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجیے کتنی مخلص، کتنی دل کو لگنے والی بات کی تھی اور کس قدر پیاری نصیحت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو سنائی۔ ترجمہ، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، اترا کر یعنی کہ ایروگنٹلی مت چل، بے شک اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ، اس پیور نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر غرور تکبر سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور اظہار ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنی اور خدا اس قاہرانہ جو اس کی جو ایک جو ہے فرعونیت والا لہجہ تھا، وہ خدا کی قہر کے اندر دب گیا۔ اللہ اکبر۔
قارون زمین میں دھنس گیا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جوان نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ درس ہدایت یہ عبرتناک واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ سدھر جاؤ بھائی، سدھر جاؤ،